الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شعر آیا تھا امرؤ القیس کا، اس کے اندر غدائر مستشرات اللہ تدل الاقاص مثنی و مرسل فی مثنی و مرسل۔ اس کے اندر لفظ مستشرات آیا تھا، اس کے اندر بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے ذکل ہے، زبان پر بولنے میں دشواری ہو جائے، اس لہٰذا اس کے اندر کیا ہے، تنافر ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے مستشرات کے اندر ثقل کا جو سبب ہے وہ حروف کا ایسا جمع ہو جانا جو کچھ شدیدہ میں سے ہیں، کچھ یعنی اپوزٹ میں حروف میں سے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ اب اس پر انہوں نے علامہ زوزنی نے یہ کہا کہ مخارج کے جو ہیں قریب قریب مخرج کے جو حروف جمع ہو گئے ہیں، اس اعتبار سے یہ سبب ہے ثقل کا جو مخل بالفصاحت ہے، مخل بالفصاحت ہے۔ اور انہوں نے اس پر یہ بھی کہا کہ اس طرح سے قرآن پاک میں بھی دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں جو قریب المخرج ہو گئے۔ اب یہ انہوں نے جو کہا کہ قریب المخرج جمع ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے مخل بالفصاحت ہو گیا، تو اب کہیں گے ان پر یہ اعتراض ہوگا تو قرآن پاک میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو کیا ہے قریب المخرج جمع ہو گئے ہیں۔ علم آحد، عین ہے اور ہا ہے، یہ قریب المخرج ہا اور عین جمع ہو گئے، تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہو جائے گا، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے مخل بالفصاحت ہو جائے گا، تو یہاں پر کلمہ جو ہے فصاحت سے نکل جائے گا، تو اب قرآن پاک کے اندر لازم آئے گا کہ قرآن جو ہے فصیح نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہے اس طرح سے، تو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی کلام طویل ہے، جو کلام طویل کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہو تو وہ فصاحت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر کہیں گے قرآن پاک کے اندر یہ چیز آ گئی علم آحد، لیکن یہ کلام طویل ہے، اس کے اندر آنے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ فصاحت سے خارج نہیں ہوگا، فصاحت میں ہی داخل رہے گا۔ جس طرح سے کوئی کلام طویل ہو، کلام طویل جو مشتمل ہو کلمہ غیر عربی پر، کلمہ غیر عربی پر مشتمل ہو، وہ عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہم دیکھیں بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی نہیں ہیں، جیسے کہ قسطاس ہیں، سدس ہیں، اور اسی طرح سے ابراہیم نبیوں کے نام ہیں، وہ کیا ہے عربی نہیں ہیں، عجمی ہیں۔ عجمی ہونے کے باوجود وہ قرآن پاک کے اندر ہونے سے، عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتے۔ ایسے ہی کلام طویل کے اندر اگر کچھ غیر فصیح الفاظ ہو جائیں تو فصاحی ہونے سے خارج نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہہ کے جواب دیا ان پر، لیکن مصنف نے ان پر نظر فرما دی، ان پر مصنف نے نظر فرمائی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے، وہ کلام جو مشتمل ہو کلمہ غیر فصیحہ پر وہ جو ہے فصاحت سے خارج نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کلمات کی جو فصاحت ہے یہ پائی جاتی ہے کلام کی فصاحت میں۔ کلام جبھی بنے گا فصیح جب تک کہ اس کے کلمات فصیح نہیں ہوں گے، فصیح ہوں گے تبھی وہ کلام فصیح بنے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تو اول پہلے تعریف یہ کی تھی کہ کلام کی ما لیس بکلمہ، جو کلمہ نہ ہو، تو آپ نے مرکب غیر مفید کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا تھا۔ لہٰذا آپ کو تنافر سے بچانے کے لیے پہلے جو ہے جہاں آپ کا کلام کو فصیح کرنا ہوگا، کلمے کو بھی فصیح کرنا ہوگا، یعنی کلام مرکب مفید بھی فصیح ہو اور کلام غیر مفید بھی فصیح ہونا چاہیے۔ اور کلام جب فصیح بنے گا جب تک کہ پہلے اس کے کلمات فصیح ہوں، جب کلمات فصیح نہیں ہوں گے تو کلام کیسے فصیح بنے گا، ہے نہیں؟ تو آپ کیسے کہیں گے کہ کلام طویل جو مشتمل ہو کلمہ غیر فصیحہ پر وہ فصاحت ہونے سے خارج نہیں ہوتا؟ تو پہلے تو کلام کی جو کلمات فصیح ہونا چاہیے، کلام کے جو ہے کلمات جو ہے فصیح ہونا چاہیے، پھر وہ کلام فصیح بنے گا۔ پھر مزید آپ کا یہ کہنا کہ کوئی جو ہے کلام آپ نے جو ہے کلام عربی پر قیاس کر لیا، کیسے؟ کلام فصیح کو۔ کلام فصیح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام کلمات فصیح ہوں، اور لیکن کلام عربی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے الفاظ اس کے فصیح ہوں۔ کیا ہو؟ ہاں، کلام عربی میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کس کے آ گئے، غیر عربی آ گئے، بہت سارے، اتنا بعض ما لکم تکاکاتم علیہ کا تکاکیکم یہ آ گیا، تو یہ کلام تو عربی ہے لیکن کے اندر یہ فساد نہیں ہے۔ تو فصیح کو آپ نے غیر فصیح پر عربی پر قیاس کرتے ہوئے آپ نے کہہ دیا
کہ کلام جو ہو اس کے اندر غیر فصیح الفاظ آ جائیں، تو ہم کہیں گے کہ فصیح کلام کے لیے ضروری ہے کہ تمام کلمات فصیح ہوں. کیا ہوں؟ اور عربی کے لیے اس طرح ضروری نہیں ہے. کوئی عربی کلام اس کے اندر ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا کلام فصیح اعلیٰ درجے کا تھوڑی ہے، ورنہ تو ہر کوئی زبان بول رہا تھا عربی، سب کے سب کلام فصیح ہو جاتے. اس میں کیوں شاعر بات فوقیت لے گئے؟ ان کے کلام فوقیت والے تھے. پھر آپ کو یہ کہنا کہ کلام عربی کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے کوئی کلام طویل اگر لمبے مشتمل ہو، اس کے اندر کچھ کلمات غیر فصیح آ جائیں تو فساد ہونے سے خارج نہیں ہوتا. پھر آپ نے جو ہے قرآن پاک کو اس پر قیاس کرنا کلام عربی پر قیاس کر دیا. کس کو؟ کلام پاک کو. اور کہا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ عربی کوئی کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ کلمات ایسے آ جاتے ہیں جو غیر فصیح عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتا، ایسے ہی قرآن پاک کے اندر بھی کچھ الفاظ جو آ گئے ہیں وہ غیر عربی آ گئے ہیں تو فصیح ہونے سے خارج نہیں ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں کہ جو ہے فصاحت سے سورج خارج نہیں ہوگی، فصاحت سے صورت اگرچہ اس کے اندر کچھ الفاظ جو ہیں کیسے ہیں عربی نہیں ہے، غیر فصیح فساد ہونے سے خارج نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ قرآن جو ہے غیر فصیح زبان پر مشتمل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ غیر فصیح پر مشتمل ہو جائے. بلکہ ایسی صورت میں تو لازم یہ آئے گا. کیوں؟ اور چونکہ کلام کے اندر کلمات سارے فصیح ہونا ضروری ہے، تو لہذا لازم آئے گا کہ پورا کلام ہی جو ہے پورا قرآن پاک کی غیر فصیح ہو گیا. اور پھر اس سے لازم یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہل لازم آئے گا یا اللہ تعالیٰ کا عز لازم آئے گا. اللہ تعالیٰ کا عز لازم آئے گا یا جہل لازم آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے اندر یہ کلام غیر فصیح لایا تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نہیں معلوم تھا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ غیر فصیح ہے؟ کہیں گے نہیں معلوم تھا، تو اللہ کا جہل لازم آئے گا. اور اللہ کو معلوم تھا کہ غیر فصیح ہے، پھر فصیح کے اندر کیوں داخل کیا میں نے؟ کیا اس کے دوسرے لانے پر قادر تھا کہ نہیں وہ تھا؟ اگر قادر تھا تو کیوں نہیں لایا؟ نہیں قادر تھا تو عز لازم آئے گا. فساد کا دارمدار الفاظ پر رکھنا تو درست نہیں، ترتیب پر رکھنا چاہیے. تو آپ کا یہ کہنا کہ صرف الفاظ کا قریب المخرج ہو جانا یہ فساد سے خارج کر دیتا ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. اور پھر یہ کہنا کہ کلام طویل کے اندر اگر کچھ کلمات غیر فصیح آ جائیں تو وہ کلام طویل فساد سے خارج نہیں ہوتا. جیسے کہ کلام عربی کوئی طویل ہو، اس کے اندر بعض کلمات غیر عربی آ جائیں وہ عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں عربی قرآن پاک کے اندر جو ہے اعتراض پیدا کریں گی. ایک اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ قریب المخرج جو ہوتے ہیں اس سے قالب کا سبب بنتا ہے، ضروری تھوڑا نا کہ قالب کا سبب بنے ہر قریب المخرج. اسی طرح قرآن پاک میں سبح للہ، یہاں پر ہا گیا. چلیں تو اب فرماتے ہیں انا قرب لگ رہی ہے تنافر والی قید ہے، زائد لگ رہی ہے فساد میں. یہ قریب المخرج کی کوئی قید نہ لگائی جائے، بس کہ ذوق سلیم جس کو وہ سمجھتا ہو اس کو کہیں گے. انا قرب المخارج سبب للثقل المخل، یعنی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ مخارج کا جو قرب، یہ زوزنی کی طرف سے کہا گیا ہے. علامہ زوزنی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مخارج کا جو قرب ہے یہ کیا ہے؟ سبب ہے اس ثقل کا جو فصاحت میں خلل دینے والا ہے. ہاں انا فی قولی تعالی، اب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد علم آحد ثقلاً قریباً من حد التنافر، یہ ثقل ہوگا جو حد تنافر کے قریب تر ہوگا. فیخل بے فصاحت الکلمہ، تو یہ کیا بنے گا؟ خلل واقع کرے گا کلمے کی فصاحت میں. اب اس پہ لاکنہ کے ذریعے انہوں نے جواب دینا شروع کیا کہ لاکنہ کلام طویل، لیکن وہ کلام طویل جو مشتمل ہو ایسے کلمے پر غیر فصیح ہو، جو لیکن وہ کلام طویل جو کسی کلمے غیر فصیح پر مشتمل ہو، لا یخرج عن الفصاحتی، تو وہ فصاحت ہونے سے خارج نہیں ہوتا. کما لا یخرج الکلام الطویل، جیسے کہ وہ کلام طویل جو مشتمل ہو کلمہ غیر عربیہ پر، وہ خارج نہیں ہوتا ان یکون عربیًا، وہ عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتا. جیسے قرآن پاک کے اندر بہت سارے کلمات غیر عربی ہیں، وہ عربی ہونے سے خارج نہیں ہے. ایسے ہی قرآن پاک کے اندر اگر علامہ آحد آ بھی گیا ہے جو لگ رہا ہے کہ کیا ہے؟ مخل بالفصاحت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کلام طویل ہے. کلام طویل جب کسی غیر فصیح پر مشتمل ہو جائے تو وہ فصاحت سے خارج نہیں ہوتا. یہ انہوں نے جواب دیا. کس نے؟ علامہ زوزنی نے. چونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، علت کیا بیان کی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مخارج کا قرب ہو جانا یہ ثقل کا سبب بنتا ہے. تو پھر اعتراض ہوا علامہ آحد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
علامہ احد کے بارے میں کیا کہیں؟ یہاں تو قریب المخرج جمع ہے، یہ مخل بالفصاحت بننا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کلام طویل ہے، اور کلام طویل اگر کسی کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہو جائے تو فصاحت سے خارج نہیں ہوتا، جس طرح سے کوئی کلام طویل جو مشتمل ہو کس پر؟ غیر عربی پر، وہ عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے جواب دیا، لیکن مصنف فرماتے ہیں وفی نظر، ان کے اس کے جواب میں کیا ہے؟ دو طرح سے انہوں نے کہا، ہم دو طرح سے ان کا رد کریں گے کہ لأن فصاحت الکلمات ماخوذۃ فی تعریف فصاحت الکلام، کیونکہ کلمات کی یہ فصاحت یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، پائی جاتی ہے کلام کی فصاحت کی تعریف میں۔ کلام کی فصاحت کی تعریف کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ کلمات کی فصاحت یہ کیا ضروری ہے؟ من غیر تفرقۃ بین طویل و قصیر، کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ کلام لمبا ہو کہ کلام چھوٹا ہو، اور مزید یہ کہ کلام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کلمات کا فصیح ہونا، اور جب کلمات فصیح نہیں ہوں گے تو کلام کیسے فصیح ہوگا؟ جب جز ختم ہو گیا، جز کے اندر خرابی ہو گئی تو کل ویسے خراب ہو جائے گا۔ تو کوئی فرق نہیں اس کے اندر کہ وہ کلام طویل ہو یا قصیر ہو۔ ایک ہو گیا علی ان ھذا القائل فسر الکلام، مزید یہ کہ اس قائل نے، کون قائل؟ علامہ زوزنی نے کلام کی تفسیر تو یہ کی تھی ما لیس بکلمہ، جو کلمہ نہ ہو۔ ہمارے نزدیک تو صرف کلام مفید ہی جو ہے فصاحت سے خارج ہوگا، ان کے نزدیک تو کلام غیر مفید بھی فصاحت سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے کلام غیر مفید کو کلام کس میں داخل کیا ہے؟ کلام میں داخل کیا ہے انہوں نے۔ ہم نے تو کہا ہے کہ جو کلام مرکب غیر مفید کلمہ ہے، ہم نے تو مرکب غیر مفید کو کلمے میں داخل کیا ہے، تو ان کے نزدیک تو دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ ان کے نزدیک تو کلام میں مفید بھی فصاحت سے خارج ہوگا اور کلام غیر مفید بھی فصاحت سے خارج ہوگا۔ مزید یہ کہ ان قائلین نے جو ہے کلام کی تفسیر ایسے کی ہے جو کلمہ نہ ہو۔ پھر فرمایا والقیاس علی الکلام العربی، اور آپ کا قیاس کرنا قرآن پاک کو کلام عربی پر، کہ کلام عربی کو پر قیاس کرنا، کہ کلام عربی کے اندر کس کو؟ کلام فصیح کو قیاس کرنا کس پر؟ کلام عربی پر، کہ کلام عربی کے اندر آپ دیکھیں بعض کلمات غیر فصیح آ جاتے ہیں تو وہ فصاحت سے خارج نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر کلام کوئی فصیح ہے اس کے اندر بعض کلمات غیر فصیح ہیں تو وہ فساد ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قیاس کرنا کلام عربی پر یہ ظاہر الفساد ہے، کیونکہ کلام عربی کے لیے ضروری نہیں کہ سارے الفاظ اس کے فصیح ہوں، لیکن کلام فصیح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سارے کلمات فصیح ہوں۔ ولو سلما، اور اگر ہم اس کی آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لیں، کون سی بات؟ کہ چلیے کہ کلام پاک کے اندر کچھ کلمات جو ہیں غیر فصیح بھی ہیں، پھر بھی وہ فصاحت ہونے سے خارج نہیں ہوگی صورت۔ اگر یہ بات ہم تسلیم بھی کر لیں سلما عدم خروج صورت عن الفصاحت، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کلام کے کچھ کلمات غیر فصیح ہونے کے باوجود وہ صورت فصاحت سے خارج نہ ہوگی، یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح، تو محض قرآن کا مشتمل ہونا کلام غیر فصیح پر کیا ہوگا؟ تو صرف جو ہے قرآن مشتمل ہوگا کلام غیر فصیح پر، بل علی کلمۃ، بلکہ ایسے کلمے پر جو غیر فصیح ہو۔ پھر لازم یہ کیا آئے گا؟ مما یقود، جو کہ سبب بنے گا کس کا؟ الی نسبت الجہلی، جہل کی نسبت کرنے کا، او الی العز، یا عز کی نسبت کرنے کا سبب بنے گا، الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف، وزاد علوا کثیرا، اور وہ کیا ہے؟ اس سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ کیا ہے؟ بلند و بالا ہے۔ ابھی اس کے اندر صرف اتنا ہی بیان کیا گیا۔ اب اس کا حاصل کلام ایک بار نچوڑ یہ یاد رکھ لیں کہ انہوں نے سب سے پہلا علامہ زوزنی نے مستشزرات کے اندر یہ چیز بیان کی تھی کہ مستشزرات کے اندر کیا بیان کیا کہ مستشزرات کے اندر صغل کا سبب یہ ہے کہ قریب المخرج جمع ہو گئے ہیں، قریب المخرج جمع ہو گئے۔ اب اس پر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر یہ قریب المخرج ہی جمع ہونا صغل کا سبب ہے تو ہمارے یہاں علم عہد الیہم کے اندر آپ کیا کہیں گے؟ علم عہد الیہ کے اندر یہاں قریب المخرج جمع ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، تو یہ بھی تنافر کے قریب پہنچ جائے گا، اور قرآن پاک کی آیت کیا ہو جائے گی؟ فصاحت کلمہ میں کیا بنے گی؟ خلل سبب بنے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ فصیح رہے گا، کیونکہ یہ کلام طویل ہے۔ کلام طویل کے اندر اگر کوئی کلمہ غیر فصیح ہو جائے تو وہ فصاحت ہونے سے خارج نہیں ہوتا، جیسے کہ کوئی کلام عربی ہے اور طویل ہے، مشتمل ہے، وہ کلام عربی کے اندر غیر عربی آ جائیں تو وہ عربی ہونے سے خارج
نہیں ہوتا۔ تو مصنف نے ان کے اس جواب پر نظر فرمائی اور کہا کہ کلمات کی فصاحت کلام کی تعریف کے اندر یہ پائی جاتی ہے، جب کلام جبھی بنے گا فصیح جب تک کہ اس کے کلمات فصیح ہوں گے، لہذا جو ہے جب کلمات فصیح نہیں تو کلام فصیح نہیں بن پائے گا۔ تو آپ لمبے کلام کو فصیح بنانے کے چکر میں پہلے اس کے کلمات کو تو فصیح کیجئے۔ تو یہ آپ کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے کلام لمبا ہو کیا ہے چھوٹا ہو۔ پھر مزید یہ کہ ان قائلین نے جو ہے کلام کی تفسیر تو ایسے کی تھی جو کلمہ نہ ہو، تو ہمارے نزدیک تو صرف جو ہے کلام ہی غیر فصیح بنے گا، ان کے نزدیک تو مرکب مفید غیر مفید دونوں غیر فصیح بنتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے تو مرکب غیر مفید کو کلام میں ہی شامل کیا ہے، تو ان کے اور خرابی لازم آئیں گی۔ مزید یہ کہ آپ کا کلام فصیح کو کلام غیر عربی پر قیاس کرنا، یہ کیسا آپ کا انصاف ہے؟ کلام عربی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سارے کلمات اس کے فصیح ہوں، لیکن کلام فصیح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام کلمات فصیح ہوں، تو آپ اس پر تسلیم درست نہیں۔ اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ چلیے اس کے اندر کچھ کلمات غیر فصیح ہیں، پھر بھی صورت خارج نہیں ہوگی کس سے؟ فصیح ہونے سے، تو اب بھی صورت میں لازم یہ تو آئے گا کہ ہاں تب بھی تو ہر کوئی یہی کہے گا قرآن فصیح تو ہے لیکن اس کے اندر کچھ کلمات غیر فصیح بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ غیر فصیح بھی ہیں، بلکہ اب لازم آئے گا کہ کلمہ یہ غیر فصیح ہے، اللہ نے غیر فصیح رکھ دیا اس کے اندر، تو اللہ کی طرف جہل لازم آئے گا، اللہ کی طرف عجز لازم آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پاک ہے۔ تو اس آپ کے سارے جوابات جو ہو جائیں گے سب حوام منصورہ ہو جائیں گے۔ آپ سب یہ مانیے کہ ہر وہ چیز جس کو ذوق سلیم جو ہے قبول نہ کرے اور سننے میں دشواری پیدا ہوتی ہو، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک تنافر ہے اس کے اندر، ورنہ تو خرابی ہوگی۔ یہ بات کیا ہاں، ان کے قائلین جو ہیں، علامہ زوزنی نے جو تعریف کی تھی ما لیسا بکلمہ، کلام کی تعریف کی تھی جو کلمہ نہ ہو۔ اب کلمہ نہ ہو تو تاکہ اس کے اندر مرکب غیر اسنادی بھی شامل ہو جائیں، تو ہمارے نزدیک جو ہے صرف اعتراض پڑے گا کلام مفید پر، ہمارے نزدیک صرف کلام مفید جو ہے فصاحت سے خارج ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ ان کے نزدیک غیر مفید بھی خارج ہوتا نظر آئے، ان کے یہاں تو دو خرابی لازم آئیں گے، غیر مفید بھی جو ہے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ وہی تفسیر رکھی جائے جو مصنف پہلے فرما چکے ہیں۔ چلیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔